حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 23۔ اللہم علمنا بما جہلنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماؤں بہنوں، پیارے بچوں، آج مجھے جس موضوع پر خطاب کرنا ہے اس کا عنوان میں نے کہ قربانیاں کیا کیا ہوتی ہیں۔ لفظ قربانی سے ہمارے ذہنوں میں عید الاضحیٰ کی قربانی آتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں قربانی کا مطلب یہ کہ اللہ کی راہ میں ایک جانور کو قربان کیا جائے، یہ قربانی ہے۔ یہ قربانی جو عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم کرتے ہیں، اس قربانی کو اللہ کے حکم کی، رسول کی سنت کی حیثیت سے ہم اس کو کرتے ہیں۔ یہ حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا یہ قربانی کون سی قربانی ہے؟ صحابہ نے پوچھا تو آپ نے کہا یہ تمہارے والد سنت ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس قربانی کا یہ حکم کے طور پر ہم قربانی دے رہے ہیں۔ تو قربانی صرف وہی نہیں ہے۔ قربانی کیا ہے؟ اس کی ایک شکل میں نے آپ کے سامنے جو سورہ احزاب کی آیت تلاوت کی ہے وہ بھی قربانی کا ایک طریقہ ہے۔ قربانی اصل کیا ہے؟ اس کا موٹے الفاظ میں سمجھانا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا، صلاحیت دی، پیسہ دیا، صحت دی، زندگی دی، جوانی دی، وقت دیا، یہ اللہ کو لوٹانا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ وہ چیزیں، وہ نعمتیں، وہ صلاحیتیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اس کو اللہ کی طرف لوٹانا اخلاص کے ساتھ، دکھاوا نہیں، للہ، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی
اور اللہ کی ہر طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کے اس عمل سے راضی ہو، اس کو لوٹانا قربانی ہے۔ تو یہ قربانی کو اگر ہم عملی زندگی میں اگر تقسیم کریں تو یہ 3 طریقے کی قربانی ہے۔ قربانی کتنی طریقے کی ہے؟ 3 طریقے کی۔ اس میں وہ ساری چیزیں ہم سمیٹ لیں گے جو میں آپ کو زندگی کے اندر بتا رہے ہیں۔ سب سے بڑی قربانی اللہ کی راہ میں جان کی قربانی ہے۔ سب سے بڑی قربانی اللہ کی راہ میں جان کی قربانی ہے۔ یہ سورہ احزاب کی جو آیت ہے جو میں نے پڑھا، من المؤمنین رجال، مومن بڑی تعداد ہے، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں کی تعداد میں مومن ہیں۔ ان اربوں کی تعداد میں سے کچھ لوگ ہیں رجال، کروڑوں لوگ، 1 ارب، 1.5 ارب، 2 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، اس میں سے چند لوگ ہیں جو قربانی کے لیے تیار ہیں۔ آہدو، جنہوں نے اللہ کے وعدے کو، صدقوا بما آہد اللہ، اس وعدے کو انہوں نے سچ کر دکھایا جو اللہ سے کیا ہے۔ اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو سچ کر دکھایا، اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کیا۔ اور اس کے اندر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، بہت سارے اس میں سے اپنے مقصد کو پا لیے، اللہ کی راہ میں اس وعدے کو پورا کر چکے، اپنے مال سے، اپنی جان سے اور اپنے وقت سے، یہ اللہ کی راہ میں دے دیے۔ اور بہت سارے مومن ایسے ہیں جو اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا کیا قربانیاں پیش کریں۔ اللہ کی راہ میں ہمیں قربانیاں پیش کرنے کا موقع ہے، اور بہت سارے لوگ، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ اب یہ تین باتیں ہیں قربانی کے لیے، 3 باتیں ہیں۔ سب سے عزیز چیز جان ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے جان کا دینا۔ جان کس کی ہے؟ یہ زندگی کس کی دی ہوئی ہے؟ خالق کون ہے؟ ہمارے اندر روح کس نے ڈالی ہے؟ ہم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کے پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ کوئی چیز، کائنات کی کوئی چیز، کوئی ذرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر مقصد کے نہیں پیدا کیا۔ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ ہمارا قصور ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی ہر چیز کی تخلیق ایک مقصد کے لیے ہے۔ بارش کا ایک قطرہ بھی گرتا ہے وہ ایک مقصد کے لیے ہے، طوفان بھی آتا ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، قحط سالی بھی ہوتی ہے اس کے پیچھے اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک مقصد ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں یا ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، یہ ہماری سمجھ سے باہر بھی ہے، تو وہ اس سے ہم اس کو خارج نہیں کر سکتے، نکال نہیں سکتے۔ تو یہ بات کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بیکار نہیں پیدا کیا، اور بندے کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بیکار نہیں پیدا کیا۔ یہ زندگی کھیل کود کے لیے نہیں، یہ زندگی کھیل کود کے لیے نہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مقصد کے لیے پیدا کی تو پھر یہ ہمارے جس کو ہم کھیل کود کہہ رہے ہیں، جس کو ہم وقت کا ضائع کرنا کہہ رہے ہیں، یہ کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ جب ہر چیز کام کی ہے تو شراب کیوں ہیں، جوے کیوں ہیں، یہ بازاری عورتیں ان کا کاروبار کیوں ہیں، مختلف قسم کی جوے کیوں ہیں، کیوں ہیں؟ یہ بھی تو دنیا کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ زندگی آزمائش ہے۔ یہ زندگی آزمائش کیسے ہے؟ آزمائش کیسے؟ اگر ہر چیز آپ کو آسانی سے ملتی ہوئی جائے گی تو اس چیز کی حیثیت اہمیت ختم ہو جائے گی۔ اس چیز کی حیثیت اہمیت
ختم ہو جائے گی. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس دلانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی چیزیں جنت کے اطراف رکھ دی ہیں جو دنیا میں آپ کو اچھی لگتی ہیں، جو دنیا میں آپ کو اچھی لگتی ہیں. حرام کی کمائی، کھیل کود، ناچ گانے، یوٹیوب، ٹویٹر، واٹس ایپ، جو چیزیں انسان کو عزیز لگتی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے اطراف ان بری چیزوں کو رکھ دیا ہے. تو جنت تک پہنچنے کے لیے ان بری چیزوں سے بچ کر آپ پہنچ سکتے ہیں. اگر ان بری چیزوں میں پہنچیں گے تو جنت تک نہیں پہنچیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. یہ جو شہوت والی چیزیں ہیں اس کے اطراف میں ہم پڑھیں گے تو آگے جو گڑھا ہے وہ جہنم ہے، اور قربانیاں جو دی گئی ہیں اس کے آگے جو مقام ہے وہ جنت ہے. یہ دو چیزیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ زندگی دی ہی اس لیے گئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں آزمائے. تو آزمائش کب ہوتی ہے؟ آدمی کو گرم پانی کا کب احساس ہوتا ہے؟ جب وہ ٹھنڈا پانی استعمال کرے. کسی چیز کا گرم استعمال، چیز کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب اس کے سامنے ٹھنڈا ہوتا ہے. آپ فرق کر سکتے ہیں یہ ٹھنڈا ہے یہ گرم ہے. ہاں، تو اسی طریقے سے برے اعمال اور اچھے اعمال کی آزمائش میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے اور اس زندگی کا مقصد بتایا. اس زندگی کے مقصد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا. کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے بارے میں؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری عبادتیں، میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے؟ للہ رب العالمین. دیکھیے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ پہلا لفظ کیا نکلتا ہے؟ انا للہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی کا انتقال ہوتا ہے تو بتاتے ہیں ہم اللہ کے لیے، ہمارا ہر کام اللہ کے لیے، ہمارا ہر کام اللہ کے لیے. تو ہمارا ہر کام جب اللہ کے لیے تو وہ قربانی ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ اگر وہ کام اللہ کے لیے ہے، ایک گلاس پانی ضرورت مند کو یا بغیر ضرورت مند کو آپ اللہ کی رضا کے خاطر پلا رہے ہیں، یہ وقت اس کو دے رہے ہیں کہ پانی آپ گلاس کا صاف کر کے اس کو دھو کر یا خرید کر دے رہے ہیں، یہ للہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو آپ کے لیے قربانی میں شمار کرتا ہے. ہر عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل انسان کا اللہ کی رضا کے لیے اگر ہو رہا ہے تو وہ قربانی ہے. اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہو رہا ہے، ہاں میں بڑھ چڑھ کر کام کروں گا تاکہ مجھے محلے والے دیکھیں، تاکہ مجھے یہاں کا ایم ایل اے محسوس کرے، تاکہ مجھے مسجد کی کمیٹی والے ایکٹیو ہے بول کر نام دیں. ریاکاری کے لیے، ریاکاری کے لیے. تو وہ عمل جو قربانی کا ہے اور وہ عمل جو قربانی کا نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ اللہ کے لیے کیا جانے والا عمل قربانی ہے اور اللہ کے لیے نہ کیا جانے والا عمل، دکھاوے کے لیے کیا جانے والا عمل وہ ریاکاری ہے اور شیطان کے لیے. پہلا قصہ دنیا کا پہلا قصہ، جب دنیا وجود میں آئی تو انسانوں کے درمیان میں واقعات ہوتے ہیں. تو پہلا قصہ جو دونوں انسانوں کے درمیان میں پیدا ہوا وہ قربانی کا تھا. حابیل اور قابیل دونوں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنا چاہتے تھے.
تو اس زمانے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس قربانی پیش کرنے کا یہ تھا کہ آپ اپنی حلال کمائی کی چیز اللہ کے سامنے رکھ دیں. آپ اپنی حلال کمائی کی چیز، پسندیدہ چیز اللہ کے سامنے لے آ کے رکھ دیں. اگر اللہ کو آپ کی وہ چیز اخلاص کے ساتھ، للہ کا مطلب اخلاص کے ساتھ ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس چیز کو قبول کر لیتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حابیل نے بھی رکھا، قابیل نے بھی رکھا. لیکن اللہ، اور یہ طریقہ تھا کہ آگ، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس مال کو جلا کر لے کر چلے جاتی تھی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا، قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا. اخلاص. تو وہیں سے حابیل اور قابیل کے درمیان میں یہ واقعہ ہوا کہ حابیل کے عمل کو اللہ نے قبول کیا تو قابیل کو یہ برا لگا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. تو پہلا جو واقعہ اس زمین پر پیش آیا وہ قربانی کا اخلاص اور غیر اخلاص کی بنیاد پر ہے. تو قربانیاں کیا کیا ہیں، ذہن میں یہ بٹھا لیجئے کہ ہر وہ عمل جو اللہ کی خاطر کیا جاتا ہے، جس کے لیے آپ اپنا مال، اپنا وقت دیتے ہیں، وہ قربانی ہے. آپ اپنا مال اور اپنا وقت للہ کے لیے دیتے ہیں، وہ قربانی ہے. اور شرط یہ ہے کہ وہ چیز اخلاص کے ساتھ ہو اور مال حلال ہو. وہ چیز اخلاص کے ساتھ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اور وہ چیز حلال کمائی سے ہو، اللہ کی رضا کی خاطر. اچھا، آج میں کچھ واقعات ایسے آپ کے سامنے پیش کروں گا جس کے اندر انسانی جان کو اللہ کی راہ میں کیسے پیش کرتے تھے. سب سے بڑا جو قربانی کا جذبہ ہے وہ جان کا جذبہ ہے. اور فی زمانہ ہم وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم اس طریقے کی قربانی اس وقت پیش کرتے ہیں. ہماری اگر کہیں جان جاتی ہے تو ہم مجبوری کی حالت میں مجبور ہو کر، ہم خود اللہ کی راہ میں بڑھ کر جان دینے کے موقف میں فی زمانہ نہیں ہیں. تو آئیے میں آپ کو کچھ ایسے واقعات سناتا ہوں کہ صحابہ میں قربانی کا جذبہ کیسے تھا. ایک بات دیکھیے، صحابہ کرام، ابو بکر کا درجہ، کوئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے کو پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا. کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں اتنی زیادہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین کے لیے اخلاص کے ساتھ اتنی قربانیاں کسی کی نہیں. وہ شہید نہیں ہوئے، نیچرل ڈیتھ ان کی ہوئی، بیمار ہوئے چند دنوں کے اندر، پھر ان کا انتقال ہوا. شہید نہیں ہوئے. شہید کا درجہ بہت اونچا ہے نا، لیکن اس کے باوجود بھی شہداء کے درجے سے بھی بڑا ان کا درجہ ہے. پوری امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا درجہ کسی کا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اس لیے کہ وہ قربانیاں دیتے تھے. انہوں نے اپنی جان کی قربانی دینے کی کوشش کی اللہ کے رسول کے بچاؤ میں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد حرام میں داخل ہوئے، مکی حرم میں، خانہ کعبہ میں. تو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے ہیں. ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، امیہ ابن خلف، آپ بیچ میں گئے، بچاؤ کرنے لگے اور کہنے لگے تقتلون رجلا یقول ربی اللہ، تم لوگ ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اس بات پر تم اس کو قتل کر رہے ہو. انہوں نے اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا، ابو بکر کو مارنے لگے.
پورا گروپ کافروں کا اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، چہرہ سج گیا، سر پھٹ گیا، آنکھیں ان کی باہر نکل آئیں، ہاتھ پیر شل ہو گئے اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہو گئے، گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اتنا مارا کہ ان لوگوں نے سمجھا کہ اب یہ مر گیا ہے۔ اللہ کے رسول کے بچاؤ میں قربانی، صرف یہ بات کہ اللہ کے رسول کو مار رہے تھے، آپ نے ان کا بچاؤ کیا، اس پورے کفار مکہ سے لڑتے رہے اور بے ہوش ہو گئے، بے انتہا زخمی حالت میں، اور جا کے کہا کہ اس کو اٹھا کر اس کے گھر کے سامنے پھینک دو۔ چل پھر نہیں سکتے تھے، ان کو اٹھا کر لے آ کر پھینک دیا، پکڑ کر ان کی والدہ گھر میں لے کر آئیں۔ صبح میں 9-10 بجے یہ واقعہ ہوا، رات 11-12 بجے ہوش آیا، آدھی رات کو ہوش آیا۔ تو اس حالت میں انہوں نے کیا کہا؟ رسول اللہ کہاں ہیں؟ رسول اللہ کیسے ہیں؟ اپنی تکلیف کا احساس نہیں بتایا، کراہا نہیں، مجھے یہاں مارا، مجھے ایسا ہوا، مجھے ویسا ہوا، وہ داستان نہیں کیا، نہیں بولا۔ پھر رسول کہاں ہے؟ رسول اللہ کیسے ہیں؟ ان کو تسلی دی گئی، رسول اللہ اچھے ہیں، رسول اللہ گھر پر ہیں، خیریت سے ہیں۔ تسلی نہیں ہوئی، تسلی نہیں ہوئی۔ کہا کہ مجھے لے جاؤ، رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، مجھے لے جاؤ، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں ان کو دیکھ نہ لوں۔ حضرت ابو بکر کی والدہ ایک دوسری خاتون، اس ڈر سے ابھی وہ مسلمان ہوئی تھی، بتایا نہیں تھا اپنا اسلام، ان کے ذریعے کہلوا بھیجا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ پورا جسم زخموں سے خون بہہ رہا ہے، آنکھیں باہر نکل آئی ہیں، سر پھٹا ہوا ہے، ہر جگہ پر زخم ہے، اور جا کے اللہ کے رسول کو جب دیکھتے ہیں تو اس وقت الحمدللہ کہتے ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، حضرت علی کی طاقت، خندق جنگ خیبر میں انہوں نے جو دروازہ اکھاڑا تھا، جو دروازہ خیبر کا دروازہ تھا، اس کو اکھاڑ کر انہوں نے اندر داخل ہوئے تھے، 40 صحابہ ملا کر نہیں اٹھا سکے اس کو، 40 صحابہ اس دروازے کو وہاں سے نہیں ہٹا سکے جو حضرت علی نے اکیلا اٹھایا تھا۔ تو حضرت علی نے پوچھا، علی آپ سے زیادہ طاقتور کوئی ہے؟ کہا کہ نہیں نہیں، میں طاقتور نہیں ہوں، طاقتور ابو بکر ہے، طاقتور ابو بکر ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قدم پر کھڑے رہے۔ قربانی۔ ایک نقطہ بتاتا ہوں، دیکھیے نوجوان ہیں، ابھی بہت کام کرنا ہے آپ لوگوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول فرمایا، حضرت علی کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ کے رسول ابو بکر و عمر ایک ساتھ رہتے تھے۔ جاء ابو بکر و عمر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر و عمر ایک ساتھ آئے، ابو بکر و عمر ایک ساتھ گئے، ابو بکر و عمر ایک ساتھ بیٹھے، ہمیشہ اللہ کے رسول کے ساتھ 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 ساتھ۔ کون ہے اللہ کے رسول؟ امت کے امام، قوم کے قائد، اللہ کے رسول، مہربان استاذ، معلم۔ سے کیا معلوم ہوا؟ سے یہ معلوم ہوا کہ جو مربی ہے، جو معلم ہے، اس کے ساتھ آپ کا وقت گزارنا، آپ کا اس کے لیے اپنا وقت دینا، یہ قربانی ہے۔ یہ وقت اور صحابہ نہیں دیتے تھے۔ ابو بکر جتنا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اسلام کو دیے، کسی اور نے نہیں دیا۔ اب ابو بکر جب اسلام لائے، ابو بکر جب اسلام لائے
ان کا کیپٹل کتنا تھا معلوم ہے؟ 40,000 یا 35,000 دینار تھا. 40,000 یا 35,000 دینار تھا. اگر اس کو کرنسی، وہ سونے کا ہوتا تھا نا، اس کو کرنسی کی شکل میں تولا جائے تو 10 کلو سونے کے برابر تھا. 10 کلو سونے کی کیا قیمت ہے آج؟ تو اس زمانے میں اتنی دولت جب وہ اسلام لائے تھے اس وقت تھی. اور ان 13 سالوں میں انہوں نے کیا کیا؟ وہ پیسہ دین کے لیے خرچ کیا. کوئی اسلام لے آیا، غلام ہے، اس کو خرید لیا. کوئی لونڈی اسلام لے آئی، خرید کر آزار کر دیا. قربانی، پیسے کی قربانی. ان کے والد نے کہا بیٹا تو کیا کر رہا ہے؟ کیسا بزنس کر رہا ہے؟ کیسا بزنس کر رہا ہے؟ نقصان. کوئی غلام خریدتا، کام ہی نہیں آتا تو اس کو آزاد کر دیتا ہے. حضرت بلال امیہ ابن خلف کے غلام تھے. امیہ ابن خلف کے غلام تھے. بہت تکلیف دیتا تھا، پتھروں پہ کھینچتا تھا، گرم گرم لوہے کی سلاخوں سے ان کو جلاتا تھا، اور دھوپ کے اندر بٹھا دیتا تھا، ضرورت سے زیادہ کام دیتا تھا، حد درجے تکلیف دیتا تھا اسلام لانے کی بنیاد پر. ایک مرتبہ ابو بکر سے دیکھا، وہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، گرم گرم پیٹ گرم پتھروں پر لٹائی ہوئی ہے، تڑپ رہے ہیں. امیہ ابن خلف سے کہا امیہ تم بلال کو بیچ دو، تم بلال کو بیچ دو، میں خرید لیتا ہوں. کہا کہ تم کتنا دے سکتے؟ کہا کہ تم جو مانگے وہ دے سکتا ہوں، جو مانگے وہ دے سکتا ہوں. کہا کہ 2 دینار. کہا کہ نہیں 3. کہا کہ ٹھیک ہے 3. کہا کہ نہیں 4. کہا کہ نہیں 4 تیار ہو. کہا کہ نہیں اور بڑا. 5 6 7 8 9 یا 10 دینار میں ابو بکر نے اس کو خرید لی. حضرت بلال کو خرید لیا. قربانی معمولی بات نہیں ہے. اور ان کو آزاد کر دیا. آزاد خریدنے کے بعد امیہ ابن خلف ہنسا، مذاق اڑاتے ہوئے. یہ کالے کھلوٹے کو تم خریدے، 2 دینار کا بھی نہیں تھا، 2 درہم کا بھی نہیں تھا، تم نے اس کے لیے 9-10 درہم دیے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ سودا میں نے ابھی کم میں کیا ہے، اگر تم 100 درہم کہتے تو میں 100 درہم دیتا. قربانی اللہ کی راہ میں، اللہ کے اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے ایسے مومن بندے کی مدد کی، اس کو اس سے آزاد کرایا اللہ کے لیے. قربانی. اس سے ابو بکر کی زندگی کو پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے. قربانیوں کی انتہا. غار ثور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ باہر ٹھہریے، میں ذرا صفائی کر کے آتا ہوں. بہت دنوں سے غار بند ہے، جتنی جگہ خالی تھی وہاں پر کپڑے لگوا دیے، کوئی اندر سے باہر سے جانور نہ آئے. ایک جگہ سوراخ تھا، وہاں اپنا پیر لگا کر بیٹھ گئے. سانپ نے یا بچھو نے ڈس لیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مانڈی پر سو رہے ہیں، آپ حرکت نہیں کی. قربانی، اپنے نفس کو پر کنٹرول کہ رسول کی نیند متاثر نہ ہو. ڈس دیا سانپ، زہر چڑھ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اپنی مانڈی کو نہیں ہلا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جار ہوئے. وہ آنسو اللہ کے رسول کی گال پر گرے. اللہ کے رسول کی آنکھ کھلی، دیکھا ابو بکر رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا ہے. اٹھایا نہیں. رسول کے لیے قربانی، یہ درجہ قربانی. آپ نے اپنا لعاب مبارک لگایا، معجزہ تھا، وہ درد ختم ہو گیا.
ہجرت کرنے کے لیے نکلے، آپ اونٹ پر سوار ہیں، حضرت ابو بکر ایک اونٹ پر سوار ہیں، ابو بکر ایک اونٹ پر سوار ہیں۔ ابو بکر کی عمر 51 سال ہے، اللہ کے رسول کی عمر 53 سال ہے، اور ابو بکر ساتھ میں چل رہے ہیں، اچانک اونٹ کو لے کر آگے جاتے ہیں، پھر پیچھے آتے ہیں، پھر دائیں جاتے ہیں، پھر بائیں آتے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کیا ہے عمر؟ ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، دشمن کو دیکھ رہا ہوں، کہیں آگے سے نہ آ جائے، کہیں پیچھے سے نہ آ جائے، کہیں دائیں سے نہ آ جائے، کہیں بائیں سے نہ آ جائے۔ تصور کیجئے قربانی، اپنے اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کا ساتھ، اس طریقے کا ساتھ، حفاظت۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، انصاری صحابی ہے۔ ان کی بہن کی لڑائی ایک پڑوسن سے ہو گئی، پڑوسن کی لڑائی میں دانت ٹوٹ گئے۔ وہ پڑوسن اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے قبیلے والوں کے ساتھ حضرت انس کی بہن کی شکایت، ربیع بن نضر، ان کی بہن کا نام ربیع تھا، ربیع بن نضر کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کرنے کے آئی، اور کہا جیسے ہماری بیٹی کے دانت ٹوٹ گئے ہیں ویسے انس بن نضر کی دانت توڑ دیے جائیں۔ یہ بات انس بن نضر کو معلوم ہوئی۔ انس بن نضر اپنی بہن کو بہت چاہتے تھے، اور جب اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسلام کا قانون ہے، دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، جان کے بدلے جان، قرآنی آیت ہے السن بالسن، کہا کہ ربیع بن نضر کی بھی دانت توڑ دیے جائیں۔ حضرت انس آپے سے باہر ہو گئے، کہا کہ یا رسول اللہ ایسا نہیں ہو سکتا، یا رسول اللہ میری بہن کے دانت نہیں توڑے جا سکتے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میری بہن کے ساتھ ایسا ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ انس یہ آسمانی حکم ہے، یہ وحی ہے الہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، تم کیسے منع؟ نہیں رسول اللہ، میں نہیں چاہتا میری بہن کے دانت ٹوٹے، میں اتنی شدت سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی بہن کی تکلیف، میں ان کے اس جذبے کو، ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر ان کے قبیلے والے اس بدلے سے معزول ہو گئے اور چند نیزے لے کر ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے چند بندے ایسے ہیں جو جب قسم کھاتے ہیں تو اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ آسمانی حکم، قبیلے والے ان کو دیکھ کر بدل دیے، کہا کہ ٹھیک ہے ہم بدلہ نہیں لیں گے، قصاص نہیں لیں گے، کچھ تیر لے کر چھوڑ دیے۔ انہی صحابی کا واقعہ آپ بتا دیے کہ کتنے بڑے صحابی تھے کہ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں تو اس کے لیے قصاص کی کیفیت بدل جا رہی ہے، انہوں نے قصاص کو معاف کر دیا۔ جنگ احد میں، جنگ احد ہوتے ہوتے تمام صحابہ ہتھیار ڈال کر بیٹھ گئے، غم زدہ بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے منڈی کیے ہوئے۔ انس بن نضر کا گزر وہاں سے ہوتا ہے، کیا ہوا تم لوگوں کو، کیوں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں خبر ملی ہے اللہ کے رسول شہید ہو گئے، اللہ کے رسول کو قتل کر دیا گیا۔ جب اللہ کے رسول ہی نہیں رہے تو ہماری زندگی کا کچھ فائدہ نہیں، اس لیے ہم سب چھوڑ کر بیٹھے ہیں۔
تو انس بن نضر نے کہا ارے بھائیو جب اللہ کے رسول ہی نہیں رہے تو زندگی کس کام کی، چلو اٹھو اور لڑو۔ جب اللہ کے رسول ہی نہیں رہے تو یہ زندگی کا مقصد کیا؟ نکل پڑے اور کفار مکہ کے اندر ان کی جماعتوں میں گھس گئے، اتنی بہادری سے لڑا، اتنی بہادری سے لڑا کہ کئی لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا اور آخری میں شہید ہو گئے۔ شہید ہو گئے تو جانتے ہیں ان کے جسم کے اوپر پیچھے پورے جسم پر 80 سے زیادہ تیریں لگی ہوئی تھی۔ پیچھے وہ ایک جانور ہوتا ہے نا جس کے اوپر ایک دم یہ ہوتے ہیں نوکیلے کیلوں کی طرح کانٹے ہوتے ہیں، قنفذ کہتے ہیں عربی میں اس کو، تو اس جانور کی طرح ان کی پیٹھ ہو گئی، چہرے سے لے کر پورے جسم تک 80-85 سے زیادہ زخم تھے، لوگ ان کو پہچان نہیں سکے یہ کون شہید ہے، کون شہید ہے، نہیں پہچان سکے۔ ان کی وہی بہن ان کی ایک انگلی کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرے بھائی انس بن نضر ہے۔ جان کی قربانی اللہ کے رسول کی محبت میں ایسے دی جاتی ہے، نعرے محبت کی علامت نہیں ہے، نعرے محبت کی علامت نہیں ہے، نعتیں محبت کی علامت نہیں ہے، قربانی کی علامت انس بن نضر کی محبت ہے کہ جب یہ خبر ملی، حالانکہ وہ خبر جھوٹی تھی، اللہ کے رسول کا انتقال نہیں ہوا تھا، شہید نہیں ہوئے تھے، مرے نہیں تھے، اس ایک قبر کے اوپر قربانی کا یہ جذبہ۔ ایک ہمارے اس مجموعے میں جو گود میں سو رہا ہے بچہ، اس کو چھوڑ کر ایک بچہ کوئی 8 سال کا ہو، یہ بچہ ہے سامنے 8 سال کا ہے، 9 سال کا ہے، 8 سال کا بچہ، کھڑے رہو بیٹا، 8 سال کا بچہ اگر اس کو تلوار لگائی جائے تو زمین تک آ جائے گی، گلے میں تلوار پہنائی جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی آئے جنگ احد میں کہ مجھے بھی جنگ میں لے لو، میں عمر ان کی 8 سال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال 13 سال کے بچوں کو چھاٹ رہے ہیں کہ ابھی تم چھوٹے ہو، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ 8 سال کا بچہ جنگ میں آتا ہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں تم تو بہت چھوٹے ہو۔ رونے لگتا ہے بچہ، 8 سال کا بچہ رونے لگتا ہے کہ مجھے جنگ میں نہیں لیا جا رہا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ میرے بھائی کو لے لیجئے، کم از کم وہ مجھے تیر اٹھا کر تو دے گا۔ جذبہ دیکھیے، قربانی کا جذبہ، کم از کم مجھے وہ تیر اٹھا کر دے گا۔ جب ان کو گلے میں تلوار ان کی لٹکائی گئی تو زمین کو لگ رہی تھی، تلوار ان سے اونچی تھی، وہ چھوٹے تھے۔ یہ 8 سال کے بچے کا جذبہ قربانی کا۔ ہمارے بچوں کو موبائل چاہیے، ہمارے بچوں کو ٹی وی چاہیے، ہمارے بچوں کو گیم چاہیے۔ اس عمر کے بچوں کو فلاں ہوٹل کی بریانی چاہیے، فلاں ہوٹل کے اڈلی ڈوسے چاہیے، خواہشات دیکھیے۔ ہماری قربانیاں کہاں ہیں؟ پیٹ کے اوپر۔ ہمارا وقت کہاں ضائع ہو رہا ہے؟ اس کے مقابلے میں ایک واقعہ سنیے۔ یہ کتنے سال کے تھے علامہ؟ 8 سال کے۔ ایک صحابی ہیں، ان کی عمر 80 سال ہے۔ کتنے سال ہے؟ 80 سال۔ نام ہے عمر بن جموح، نام ہے عمر بن جموح۔ اور معاذ بن عمر، معوذ بن عمر، دونوں ان کے بیٹے ہیں، اور 2 بیٹے ہیں، 4 جوان بیٹے ہیں، 4
جوان بیٹے ہیں. جنگ احد کا اعلان ہوتا ہے. یہ 80 سال سے ان کی زیادہ عمر ہے اور ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, لنگڑے. اور اسلام کا قانون یہ ہے کہ جو معذور ہے ان کو جنگ میں شرکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ وہ شریک نہ ہوں. اور ان کے چاروں بیٹے ان سے کہہ رہے ہیں ابا جان ہم ہیں, ہم خود جائیں گے, آپ مت لڑیے. کہا کہ نہیں, مجھے اس میں جنگ میں شریک ہونا ہے اور شہید ہونا ہے. بیٹوں سے پہلے اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں شریک ہونا چاہتا ہوں, میرے بچے مجھے روک رہے ہیں, آپ ان کی بات مت مانیے گا, مجھے اجازت دیجیے. کہا کہ تم معذور ہو, تم عارج ہو, لنگڑے ہو. کہا کہ یا رسول اللہ میں اسی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں. بہت اصرار کیا. 8 سال کے بچے کا واقعہ سنیں, 80 سال. قربانی کے لیے عمر نہیں ہے, جذبہ ہے, جذبہ, محبت ہے, دین کا شعور, دین سے تعلق. یہ حضرت عمر بن جموح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے اور بہادرانہ لڑائی لڑے, بہادرانہ لڑائی لڑے اور آگے بڑھ کر شہید ہوئے. اللہ کے رسول نے کہا میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جنت میں دونوں صحیح پیروں کے ساتھ چل رہے ہیں. جذبہ, قربانی کا جذبہ, جان کی قربانی دین کے لیے, جان دی ہوئی دی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا, کون سی ایکسٹرا چیز ہم نے دی. ہم کیسا ماتم کرتے ہیں, کوئی قریبی رشتہ دار مر جاتا ہے, ماں باپ بیوی شوہر, کیسے ہم لوگ کھلبلی مچاتے ہیں. صبر کہاں ہے, استقامت کہاں ہے. قربانی دینے والوں کا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, قربانی دینے والے کیسے ہوتے ہیں سنیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ, ان الذین قالوا, ان لوگوں نے جب کہا, کیا کہا, ربنا ہمارا رب, اللہ, اللہ ہے, زبان سے نہیں, سوچ کر, سمجھ کر, پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہ میرا خالق اللہ, میرا مالک اللہ, میرا رازق اللہ, میری زندگی دینے والا حی قیوم محیی اللہ. یہ جذبے کے ساتھ قالوا ربنا اللہ, ہم بھی اللہ کہتے ہیں. دل خالی ہے, جذبات عاری ہیں, وہ کیفیت نہیں ہے جو صحابہ کی تھی. قرآن نے کہا ربنا اللہ, ربنا اللہ کہنے کے بعد اس ایمانی کیفیت کو ثم استقاموا, زندگی بھر اس پر استقامت رہی. یہی استقامت ان کو قربانی کے لیے لے کر گئے, یہی استقامت دولت خرچ کرنے پر ان کو مجبور کی, یہی استقامت شہادت کے درجے تک لے گئی. ایک صحابی جلبیب, کیا نام ہے, جلبیب, کالے کلوٹے, پست قد, نکٹے, گھنگیارے بال, غریب, گلیوں میں گزرتے ہیں. اب جب پردہ نہیں آیا تھا تو وہ عورتوں کے درمیان میں جا کر بیٹھتے ہیں. بات ہوتے ہیں نا, گھروں کے اندر لوگ آتے ہیں تو ان کو ایک قسم کا عورتیں مذاق کرتی ہیں, ان سے باتیں کرتی ہیں. اس طریقے کے ہولے شولے قسم کے بالکل آدمی تھے. کوئی بڑا قبیلہ نہیں, کوئی آگے پیچھے نہیں, افریقن نسل کے تھے, حبشی تھے, بہت غریب تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو اللہ کے رسول سے کہتے
جلویب تم نے شادی کر لی؟ یا رسول اللہ کون مجھ سے شادی کرے گا؟ نہ میرا ناک نقشہ ہے، نہ میرے پاس پیسے ہیں، نہ میرے پاس گھر بار ہے، ایک لنگی ہے اس پہ زندگی گزار رہا ہوں۔ پھر تمہارا ملاقات ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے جلویب شادی کر لی؟ جلویب وہی کہتے یا رسول اللہ میں کیسے شادی کروں گا، کچھ تو نہیں ہے۔ جب بھی ملتے اللہ کے رسول ان سے وہی کہتے۔ ایک مرتبہ جلویب نے کہا یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا نا، جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ جلویب تم نے شادی کر لی، کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے رشتہ بتائیے، میں شادی کر لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں قبیلے میں جاؤ اور اس کی والدہ سے کہو کہ اس کی بیٹی سے میں نے تمہارا رشتہ کر دیا ہے۔ جلویب گئے، اس خاتون سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے گھر کی بیٹی سے میرا رشتہ کر دیا ہے۔ وہ بیٹی کی ماں، ہاں تمہارے جیسے سے کیسی شادی ہو سکتی ہے میری بیٹی کی؟ نہیں 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 یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، جاؤ 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 جاؤ۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بیٹی خوبصورت، تم یہ کالے کلوٹے، کچھ حیثیت نہیں تمہاری، کوئی خاندان نہیں۔ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ یہ بات بیٹی سن رہی تھی، کہا کہ ماں رک جاؤ، جب یہ رشتہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تو مجھے قبول ہے۔ جب یہ رشتہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، وہ کیسا ہے، کیا کماتا ہے، کیا کھاتا ہے، نہیں، مجھے رشتہ منظور ہے۔ آپ ابا جان کو بھیجیے اللہ کے رسول سے بات کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بات ہوئی، کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی نوکری نہیں، کوئی ایکٹیویٹیز نہیں، کوئی ناک نقشہ نہیں، اللہ کے رسول کا حکم، شادی، کوئی ڈھنڈورا نہیں، قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول نے شادی کروا دی۔ ادھر شادی کا اعلان ہوا، ادھر معلوم ہوا کہ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، جنگ کا اعلان ہو گیا۔ کہا کہ آؤ جنگ کے لیے جمع ہو جاؤ، لشکر کو بھیجنا ہے۔ جس دن شادی ہوئی اس دن وہ اپنی بیوی کے ساتھ رات نہیں گزارے، سہاگ رات نہیں منائی، اللہ کے حکم کے ساتھ نکل گئے، دشمنوں کے ساتھ انتہائی قربانی کے جذبے کے ساتھ لڑے۔ جب جنگ ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے بارے میں دیکھا، پوچھا کون کون شہید ہوئے ہیں، پوچھا، سارے شہیدوں کا حساب کتاب لیا گیا، دیکھا کہ وہاں پر جلویب نہیں ہے۔ کہا کہ جلویب کہاں ہے؟ کہا کہ جلویب کہاں ہے؟ صحابہ ڈھونڈنے لگے، ایک طرف کونے میں دیکھا جلویب کی لاش پڑی ہوئی ہے، ان کے اطراف 7 کافر مرے ہوئے ہیں، 7 کافروں کو مار کر وہ شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول کے سامنے لایا گیا تو اللہ کے رسول نے کہا جلبیب انت منی وانا منک، جلبیب تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ قربانی۔ اگر آج ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے، کسی کی سہاگ رات ہو، اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہو، وہ اپنی سہاگ رات پہلے منائے گا، بعد میں ماں کے پاس جائے گا، بعد میں بھائی کے پاس جائے گا۔ قربانی کا جذبہ یہ ایمان کی طاقت سے بڑھتا ہے۔ ایمان کا پاور کتنا ہے، جذبہ قربانی اتنا بڑھتا ہے۔ اس لیے کہا کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس استقامت کا نتیجہ کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے پاس نازل ہوتے ہیں۔
تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، ان کو ایمانی قوت بڑھاتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ غم نہ کسی قسم کا خوف، ایمان۔ یہ مضبوط ایمان قربانی کے لیے انسان کو بڑھاتا ہے۔ وہاں موت کا خوف نکل جاتا ہے، وہاں دنیا کا غم نکل جاتا ہے کہ دنیا مجھ سے فوت ہو جائے گی، میرا مال و اسباب چلے جائے گا۔ نہ غم نہ خوف، بلکہ ان کے لیے خوشخبریاں رہتی ہیں۔ وَأَبْشِرُوا، لے جاؤ، خوشخبری ہے تمہارے لیے، بِالْجَنَّةِ۔ یہ قربانی کا جذبہ ہے۔ قربانی کا جذبہ ایمان کے جذبے کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہے ہم اس کے لیے اتنا تیار ہیں، اپنا وقت دیں، اپنا پیسہ دیں، اپنی صلاحیتیں دیں دین کے لیے۔ وہ کام مسجد سے ہو رہا ہے، وہ کام کسی تنظیم سے ہو رہا ہے، وہ کام اللہ کے نام پر ہو رہا ہے، وہ کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مطابق ہو رہا ہے۔ وقت دیجیے، پیسہ دیجیے، وقت آئے تو اپنی جان دیجیے۔ ایسا ہی واقعہ، حضرت حنظلہ شہید ہو گئے جنگ احد میں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو تو فرشتے نہلا رہے ہیں، شہید کو نہیں نہلاتے۔ شہید کی تو یہ نہیں ہوتی ہے، غسل نہیں دیا جاتا، اپنے خون کے کپڑوں ہی میں اس کو ویسے ہی دفن کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ شہید ہے جس کو فرشتے نہلا رہے ہیں، غسیل الملائکہ، اور دنیا دیکھ رہی ہے، ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے نہا کر۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ کل ہی شادی ہوئی تھی، سہاگ رات گزارے تھے، جب یہ خبر پہنچی کہ جنگ میں جانا ہے تو نہانا چھوڑ کر آ گئے۔ کیا جذبہ ہے، کیا محبت ہے، کیا قربانی ہے۔ کس کو کہتے ہیں قربانی؟ ایک رات کی دلہن کو چھوڑ کر، اس کے ساتھ رات گزری ہے، نہانا بھول چھوڑ کر، غسیل الملائکہ کا لقب ملا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جنگ میں شریک ہو جاؤ۔ ایک صحابی چند کھجور کھا رہے تھے، کہا کہ میں اتنا وقت ضائع کروں کہ کھجور کھاؤں؟ کھجور کو چھوڑا، جنگ میں شہید ہو گئے، آگے بڑھے، شہید ہو گئے۔ قربانی، اللہ کی راہ میں قربانی۔ جانتے ہیں حضرت خباب، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں بھیجا تھا۔ ایک غزوے میں، ابو سروعہ کے غزوے میں آپ کو بھیجا تھا، ایک سریے میں۔ وہاں سے وہ پکڑ لیے گئے، انصاری صحابی تھے، ان کو پکڑ کر مکے میں لے جا کر بیچ دیا گیا۔ مکے میں لے جا کر ان کو بیچ دیا گیا۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سریۃ منذر بن عمر کے نام پہ تھا۔ تو وہاں جس کے ہاتھوں ان کو بیچا گیا، اس کا باپ جنگ احد میں مارا گیا تھا، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے ان کو پکڑ لیا۔ پکڑ کر ان کو ان کے جسم میں تیر مار مار کے زخمی کر دی، اور ایک کھجور کے درخت پر لٹکا کر پوچھ رہے ہیں، خبیب تم کو دیں گے
اور تمہاری جگہ تمہارے رسول کو ہم لے آئیں گے، تمہارا کیا خیال ہے؟ خویب نے کہا ارے پگلو، ارے دیوانو، تم میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، یہ مجھے منظور ہے، اگر اس کے بدلے میں تم یہ چاہو کہ اللہ کے رسول کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھاؤ، مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ پھر انہوں نے عربی میں اشعار کہے، وَلَسْتُ أُبَالِي، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہینا اقتلو، کہ میں جب قتل کیا جاؤں، سلمن، اوپر چڑھا کر، عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ اللَّهُ مَصْرَعِي، میں کس پہلو پر گرتا ہوں، کس پہلو پہ مرتا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میری جگہ پر تم اللہ کے رسول کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھائے، مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ قربانی اس کو کہتے ہیں۔ اور کتنا وقت دے سکتے ہیں مجھے؟ ایک 10 منٹ اور۔ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ قربانیاں صحابہ کی کس طریقے کی تھیں، اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ سعید بن عمر الجمحی، سعید بن عمر الجمحی، یہ صحابی تھے مکہ کے، لیکن اسلام تاخیر سے لائے، 6 ہجری میں خیبر کی جنگ میں شریک ہوئے۔ اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی بدل گئی، انتہائی اللہ کی راہ میں قربان، ہمیشہ تیار، بالکل اللہ کی راہ میں، پیسہ، وقت، زندگی سب وقف کر دیے تھے۔ خیبر کے وقت 6 سال اسلام لائے۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں اسلام کی تلوار بن کر انہوں نے کام کیا، ہر طریقے کی قربانی کی، اپنا مال و دولت اللہ کی راہ میں دے دیا، گھوڑے دے دیے، سب کچھ دے دیا۔ حضرت عمر نے ان کو شام کے ایک شہر حمص کا گورنر بنایا، شام کا ایک شہر ہے حمص، اس کا گورنر بنایا، بنا کر ان کو وہاں بھیجا۔ حضرت عمر جہاں جہاں گورنر بناتے تھے وہاں کا سروے کرتے تھے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بار حمص گئے حضرت عمر پوچھنے کے لیے وہاں کے حالات کیا ہیں۔ تو لوگوں سے ان سے پوچھا یہاں کے گورنر کا معاملہ کیسا ہے، تم لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے ہو؟ کہ ٹھیک ہے، لیکن ہم کو ان سے 4 شکایتیں ہیں، ہم کو ان سے 4 شکایتیں۔ مجھے کیا شکایت ہے؟ شکایت نمبر 1، پہلی شکایت، وہ گھر میں دیر سے باہر آتے ہیں، یعنی دن چڑھ جاتا ہے، 8، 9، 10 بج جاتے ہیں جب باہر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ شکایت تو واجبی ہے، دیکھا جائے گا۔ پوچھا دوسری شکایت کیا ہے؟ دوسری شکایت یہ ہے کہ رات میں کوئی ان کے گھر پہ جاتا ہے تو وہ جواب نہیں دیتے ہیں کسی کو، رات میں کوئی ان کے گھر پہ جاتا ہے تو اس کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ شکایت بھی سن لی گئی۔ دیکھیں اور کہا کہ مہینے میں 1 دن وہ آتے ہی نہیں، دن میں شام گئے عصر کے بعد نکلتے ہیں، مہینے میں 1 دن کی چھٹی نہیں، 1 دن مہینے میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر کے باہر شام میں نکلتے ہیں دیر سے۔ حضرت عمر نے وہ بھی شکایت سنی۔ پوچھا اور؟ کہ کبھی کبھی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان کو غنود کی آ جاتی ہے، چکر آ جاتے ہیں، دورے پڑ جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ 4 معاملات ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو بلاؤں گا، پوچھوں گا۔ حضرت سعید بن عمر الجمحی کو بلایا، لوگوں کے سامنے ان کے ساتھ پوچھا کہ بھائی تمہارے خلاف میں کچھ لوگ شکایتیں کر رہے ہیں، تم ان شکایتوں کا جواب دو گے؟ حضرت سعید نے کہا کہ بتائیے کیا شکایت ہے؟ تو لوگوں نے پہلی شکایت کی کہ گھر سے دیر سے نکلتے ہیں،
حضرت سعید بن عمر الجمحی نے کہا امیر المومنین بات ایسی ہے میں جواب دینا نہیں چاہتا، میرا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ مجبور کر رہے ہیں تو مجھے بتانا پڑے گا۔ مجھے کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھیے میرے گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے، میری بیوی بیمار رہتی ہے، گھر کا کام کاج پکانا کرنا پانی لانا کرنا میری ذمہ داری ہے، میں خود آٹا گوندتا ہوں، کچھ دیر آٹے کو رکھتا ہوں، نرم ہو جائے خمیر آ جائے تو اس کو پکاؤں، اور اس زمانے میں روٹی پکانا آسان نہیں تھا، تنور سلگانے کے لیے 1-1 گھنٹہ لگتا تھا، ہمارا نہیں ہے کہ گیس کا چولہا لگاؤ اس سے لگ جائے، اس کو تنور بنانے کے لیے گھنٹوں لگتے تھے، جب پکتا تھا پھر روٹی بناتے تھے۔ تو کہتے کہ پھر میں آٹا گوندتا ہوں، چولہا جلاتا ہوں، تندور گرم ہوتا ہے، روٹی پکتی ہے، پھر میں اپنی بیوی کو کھلاتا ہوں، اس کے بعد میں کھاتا ہوں، اس کے بعد نکل کر آتا ہوں تو کچھ ٹائم لگے گا۔ لوگوں نے سنا، کہا کہ ٹھیک ہے معقول بات ہے، کوئی غلام نہیں ہے، گورنر ہے، کوئی غلام نہیں ہے، کوئی نوکر نہیں ہے۔ اچھا یہ کیا بات ہے بھائی، تم رات میں کوئی آتا ہے تو جواب نہیں دیتے ہیں، لوگ شکایت کر رہے ہیں، صحیح ہے؟ کہا کہ صحیح ہے، صحیح بات ہے کہ رات میں کوئی آتا ہے تو میں اس کا جواب نہیں دیتا۔ کہا کہ میں نے دن ان لوگوں کے لیے وقف کر رکھا ہے، رات اللہ کو وقف کر رکھی ہے، میں دن اپنی اللہ کی مخلوق کے لیے، میرا سارا وقت دن کا ان کے لیے ہے، اور عشاء کے بعد میں اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہوں۔ تو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اللہ کو ناراض کروں، اس رات میں اللہ سے میرا رشتہ ہوتا ہے، تو رات میں نے اللہ کے لیے کر دی، تو لوگوں کے شر سرم سے جھک جاتے ہیں۔ کیسا بندہ ہے، کیسے وقت کی قربانی دے رہا ہے، گورنر ہے، دن اللہ کی قوم کی خدمت میں، مخلوق کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، رات اللہ کی عبادت میں لگایا ہوا ہے۔ اچھا یہ کیا مسئلہ ہے، مہینے میں 1 دن تم چھٹی لے لیتے ہو، آتے ہی نہیں ہو۔ کہا کہ امیر المومنین بتانا تو نہیں چاہتا، میرا ذاتی مسئلہ ہے، اگر آپ پوچھ ہی رہے ہیں تو بتا دیتا ہوں، میرے پاس جسم کا یہ ایک لباس ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی لباس نہیں، ایک جبہ ہے، ایک تہبند ہے، میں اس کو مہینے میں 1 بار دھوتا ہوں، ننگا ہو جاتا ہوں، باہر نہیں نکل سکتا، اور دھونے کا تصور واشنگ مشین کا نہیں ہے، ہاتھ پہ دھونے کا نہیں ہے، مٹی سے گارے سے اس کو دھو کر، اس کو سکھا کر، اس کو، اور گھر کے کام کاج کرنے کے بعد پانی کے ساتھ اس مسائل ہونے تک اثر کا وقت ہو جاتا ہے، کپڑا سوکھتا ہے، پھر اس کے بعد میں پہن کے شام میں آتا ہوں، یہ میری مجبوری ہے، میرے پاس دوسرا جوڑا نہیں، اور میرے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں۔ لوگ سن کر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، لوگ سن کر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ کیسی قربانیاں دی انہوں نے، قربانیاں وقت کی، قربانیاں مال کی، قربانیاں اپنے نفس کی۔ پوچھا اچھا یہ کیا بات ہے، تم کو دورے پڑ جاتے ہیں، بیمار ہو، علاج کی ضرورت ہے، کسی قسم کی پریشانی ہے؟ کہا کہ نہیں ہو، بات ایسی نہیں ہے، میں نے آپ کے سامنے خبیب کا واقعہ سنایا۔ کہا کہ حضرت خبیب کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوا تھا، میں مکے میں تھا، میری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو، 4 ہجری میں یہ واقعہ ہوا، حضرت خبیب کے قتل کا، میرے سامنے ان کو تیر مارے گئے، میرے سامنے ان کے زخم کیے گئے، میرے سامنے ان کے سینے کو چیرا گیا، زخمی کیا گیا، میرے سامنے ان کو پوچھا گیا تمہاری جگہ محمد ہو اور تم کو چھوڑ دیا جائے تو تمہیں گوارا نہیں ہے۔ وہ پہلا بندہ ہے اسلام میں، وہ پہلا بندہ ہے، پہلے صحابی ہیں جنہوں نے کہا کہ مرنے سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، اور انہوں نے کہا کہ میں نماز لمبی اس لیے نہیں پڑھا کہیں یہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں، قربانی اس کو کہتے ہیں۔ کہا کہ مجھے وہ منظر یاد آتا ہے، مجھے خبیب کی شہادت یاد آتی ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے، میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں،
کہ میں نے خبیب کی مدد کیوں نہیں کی؟ کیا اللہ مجھے پوچھے گا نہیں؟ میں کیا جواب دوں گا؟ میں اسلام نہیں لایا تھا، میں اسلام نہیں لایا تھا، میں نے خبیب کی مدد نہیں کی۔ وہ واقعہ میری آنکھوں کے اندر آ جاتا ہے تو مجھے چکر آ جاتے ہیں، میں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ قربانیاں ایسی ہوتی ہیں میرے بھائی۔ یہ میں نے چند صحابہ کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ صحابہ کی سیرت کو پڑھیے، سلف کے واقعات کو پڑھیے، دین کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی، دین کی خدمت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، اسلام کے لیے، شریعت کے لیے کیا کیا قربانیاں دی، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بہت قربانیاں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہم ہی اس قابل بنائے کہ ہم اللہ کی راہ میں قربانیاں دے سکیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں تمام غلطیوں سے، کوتاہیوں سے دور رکھ کر اسلام کی خدمت کرنے اور اس کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرے، مال سے، دولت سے، علم سے، اپنی صلاحیتوں سے ہم اس دین کی خدمت کریں۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں یہ ارادہ کریں کہ میں کیا کر سکتا ہوں دین کے لیے، میں کتنا وقت دے سکتا ہوں، میں کتنا پیسہ دے سکتا ہوں، میری کمپیوٹر کی صلاحیتیں، میری انجینئر کی صلاحیتیں، میری طبی صلاحیتیں، میری علمی صلاحیتیں، میری کارپینٹری کی صلاحیتیں، میری لوہاری کی صلاحیتیں، میری الیکٹریشین کی صلاحیتیں دین کے لیے کیا کام آ سکتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔